السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے، معلوم کیا ہے کہ قبلے کی طرف تھوکنا کیسا ہے، ناجائز ہے یا حرام ہے؟ تو آپ حضرات اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ سماعت فرمائیں۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ قبلے کی طرف تھوکنا چاہیے یا نہیں، اور تھوکنا کیسا ہے، ناجائز ہے یا حرام ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل آخر تک سماعت فرمائیں اور اس فتوے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی سماعت فرمائیں۔ کسی نے معلوم کیا ہے کہ قبلے کی طرف تھوکنا کیسا ہے، ناجائز یا حرام؟ جواب: مسجد میں اور عام دیگر مقامات میں بھی قبلے کی جانب تھوکنا ممنوع ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب میں کچھ تھوک دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوا، یہاں تک کہ غصے کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں ظاہر ہوا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کا پروردگار اس کے اور قبلے کے درمیان میں ہے، لہٰذا اسے قبلے کے سامنے نہ تھوکنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا کنارہ لیا اور اس میں تھوک کر اسے مل ڈالا اور فرمایا کہ اس طرح کرے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے مناہی فرمایا ہے، جیسا کہ آپ حضرات نے سنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ واضح رہے کہ قبلے کی جانب تھوکنا سخت منع ہے، بے ادبی اور ناجائز فعل ہے، حرام تو نہیں ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں احادیث میں وعید وارد ہوئی ہے، اور ایسے شخص نمبر ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت سے بھی معزول فرما دیا تھا، لہٰذا اس فعل سے اجتناب لازم ہے۔ نمبر 2، اسی طرح سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، راوی کا خیال ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قبلہ رخ تھوک دیا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر ہوگا، اور جو شخص یہ ناپسندیدہ سبزی لہسن یا پیاز کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ بھٹکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ نمبر 3، طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی شخص کو ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے بھیجا تو اس شخص نے نماز پڑھانے کے دوران قبلے کی طرف تھوک پھینکا۔ عصر کی نماز کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے شخص کو نماز پڑھانے بھیجا۔ پہلے شخص کو خوف محسوس ہوا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میرے متعلق کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، البتہ تم نے اپنے سامنے تھوک پھینکا جبکہ تم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، تم نے اللہ اور فرشتوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ نمبر 4، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب میں کچھ تھوک دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوا، یہاں تک کہ غصے کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ظاہر ہوا۔ چنانچہ آپ کھڑے ہو گئے اور اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کو پروردگار اس کے اور قبلے کے درمیان میں ہے، لہٰذا اسے قبلے کے سامنے نہ تھوکنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا کنارہ لیا اور اس میں تھوک کر اسے مل ڈالا اور فرمایا کہ یا اس طرح کرے، لہٰذا قبلے کی جانب تھوکنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اگر قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کر رہا ہو مگر نیچے زمین کی طرف تھوکے تو اس میں کوئی کراہت نہیں، چنانچہ حدیث میں ہے کہ نماز میں تھوکنے کی ضرورت پیش آئے تو پاؤں کے نیچے تھوک دے، حالانکہ اس وقت نمازی قبلہ رخ ہے، اس کے باوجود نیچے کی طرف تھوکنے کی اجازت دی گئی ہے۔